Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں چونکہ انٹرنیشنل ڈے ہے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا 2022 سے یہ دن پوری دنیا میں آج کے دن 15 مارچ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے ہماری آج گفتگو ہے. ہمارے ساتھ قبلہ ایاز صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے. ہمارے ساتھ جناب خورشید احمد ندیم صاحب موجود ہیں. قبلہ ایاز صاحب، میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا معیشت کے بارے میں کہ ہمیں سب پتہ ہے لیکن ہمارے اپنے کردار اور رویے اس کو ریفلیکٹ کرتے دکھائی نہیں دیتے. کیا یہ بھی دشمنوں کی سازش ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود جو اسلام کے معیشت کے، کاروبار کے، زندگی کے بنیادی اصول ہیں، ہمارے اپنے رویے اور زندگیاں اس کی عکاس نہیں ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں ہمیں ضرورت ہے خود احتسابی کی، ریٹروسپیکشن. اب یہ جو رویے آپ نے بیان کیے کہ مسلمانوں میں موجود نہیں ہے، مثلاً رمضان شریف کا مہینہ ہے جی، اور چیزیں مہنگی ہو اور جائیں گی. وہ جو حوالے ہیں کہ جو تقاضے ہیں ان کی تجارتی حوالے سے ہم اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے رویے زیادہ تر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں. ہمارے آس پاس مسلمان معاشرے ہیں، کچھ دور دراز کے مسلمان ممالک ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری آگاہی ہے، وہاں پہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہے. اچھا، جو معاشی صورتحال یا معیشت کا حوالہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہے، جی، وہ ایک اور حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ مغرب ظاہر ہے کہ ایک طاقتور تہذیب کے طور پر دنیا میں موجود ہے، جی، اور اس کا ایک تسلسل ہے. یونان، بازنطین، رومنز، اس کے بعد پھر انگریز، پرتگالی، فرینچ، یہ پورا ایک ساری سلسلہ ایمپائرز اینڈ سویلائزیشنز سے یہاں تک بہت پہنچے. بڑی. اور جس طریقے سے خورشید احمد ندیم صاحب نے فرمایا کہ اس وقت ان کے جو اقدار ہیں ان میں انسانی حقوق، ان میں تکثیریت کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلورلزم، کہ اس میں مختلف جو اقوام ہیں، مختلف جو رنگوں اور نسلوں سے متعلق لوگ ہیں، ان کے ساتھ مذاہب سے منسلک لوگ ہیں، ان کے ساتھ یکساں سلوک، تاکہ تمام دنیا کے جو ایسے لوگ ہیں کہ جو ذہین ہیں، بیسٹ ہیں، ان سے اجتماعی طور پہ استفادہ کیا جائے. جی، لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر تہذیب کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. مغرب کے اندر بھی جب ایک موقع ایسا آیا کہ جو ان کا خاندانی یونٹ تھا، عائلی نظام تھا، وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں اب ایسا ہے کہ مغرب میں نوجوانوں کی آبادی تقریباً ختم ہو رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور بوڑھوں کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. جی، اب وہاں پہ سوال معیشت کا آ گیا، کیونکہ بوڑھوں کے لیے ان کے پاس بے انتہا مراعات ہیں، اور جو نوجوان ہیں انہوں نے معیشت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اب جب نوجوانوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور بوڑھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو وہ اب ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہماری معیشت جو ہے اس کا زیادہ تر حصہ تو اب جس کو ہم کہتے ہیں کہ مراعات پہ، سبسڈیز پہ چلے گا، اور معیشت کی ایسی صورت نہیں بنے گی کہ نیو جنریشن ہو، ایک نئی تخلیق ہو، نئی سرمایہ کاری ہو. چنانچہ اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص 9/11 کے بعد، اس سے پہلے بھی تھا لیکن 9/11 کے بعد، اور پھر شام کے اندر، لیبیا کے اندر اور افغانستان کے اندر جو حالات خراب ہو گئے، تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ چلی گئی. وہاں پہ ایسے ملک بھی تھے کہ انہوں نے خیر مقدم کیا، مثلا جرمنی، کچھ ممالک نے مزاحمت کی، مثلا ہنگری، لیکن بہرحال مسلمان جو تھے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں گئے، اور مسلمانوں کے پاس نوجوان بہت تھے. ٹھیک ہے. تو اب ان نوجوانوں نے ظاہر ہے کہ اس معیشت کا جو حالات تھا اس کو پر کرنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ عناصر کہ جو اسلاموفوبسٹ ہیں انہوں نے اس پہلو کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا، اور اس میں پھر یہ ساری چیزیں آ گئی. اس میں پھر مذہبیت بھی آ گئی، اس میں پھر کلچر بھی آ گیا، ثقافت والے جو وائٹ سپریمسٹ تھے وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے کلچرل انوملی ہے، یعنی ایک ثقافتی
ندرت ہے، ندرت منفی حوالے سے جی کہ یہ ہم سے مختلف ہیں اور ثقافتی طور پہ، تو پھر برقعے کا مسئلہ آ گیا، مثلاً جو عبایا ہے یہ اب ظاہر ہے کہ جو ویسٹ کا کلچر ہے اس کے مطابق نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس حوالے سے ہم اس کا معاشی پہلو ذکر کر رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کو ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر ایک معاشی چیلنج کے طور پہ بھی سمجھا جاتا ہے اور اس پہلو کو اس طریقے سے اجاگر کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت. درست فرمایا آپ نے، لیکن میں اس کو اپنے ملک کے حوالے سے اس معاملے کو بہتر طور پہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر افغانستان تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، تو ایک تو وہاں کے ریسورسز پہ اجارہ داری ہو گئی، دوسرا وہاں سے یوتھ بلج مل گیا جس نے کہ بہت سارا کام کیا. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ملک چھوڑنے کے لیے، یہاں پہ جنگ نہیں ہے اس طرح سے، لیکن حالات کی وجہ سے، اور وہ حالات جو ہیں اس میں ذمہ داری جہاں حکومت کی ہے وہاں پر اس بات کی بھی ہے کہ ہم لوگ ٹیکسز پورے دینے کے لیے تیار نہیں. سو میں تھوڑا سا اس معاملے کو لوکلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جو اتنا بڑا ایک وہ ہے کہ جب ہمارا اپنا انڈیویجول رول اور کردار اس تمام مسئلے کے سدھارنے میں کیا ہونا چاہیے. ایک مسلمان، ہمارا جو ایک کیریکٹر آنا چاہیے، جبکہ ایک ایسی انٹرنیشنل سوچ، منظم ایک آرگنائز جسے کہنا چاہیے کیمپینز ایگزسٹ کرتی ہیں، تو پھر ہمارے یہاں پہ تو کوئی آرگنائز اس کا کاؤنٹر ہے ہی نہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اس کا جواب دے سکیں. جو ہمارے پر ایلیگیشنز لگتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے خواتین کے حقوق کے لیے نہیں دینے کے لیے تیار ہیں، یا یہ کہ ہم یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے ہیں، ہمارے پر پاکستانیوں پر ایلیگیشنز لگتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم کیسے اپنے رویے سدھاریں کہ کم از کم ہمارے رویے، ہمارا ملک، ہمارا جو ماحول ہے وہ اس کا جواب ہو، ہمارے پاس کہنے کے لیے کوئی آرگیومنٹ ہو، کوئی دلیل ہو، صرف تاریخی حوالے جو ہیں وہ نہ ہوں. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اب یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کچھ جو اسلاموفوبیا کے خارجی اسباب ہیں وہ بیرون ملک یعنی مغرب کے اندر ہیں، کچھ داخلی اسباب ہیں. ہم نے اپنے ملکوں کے اندر ایسا نظام نہیں دیا کہ وہ نظام جو ہے وہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی امنگوں کے مطابق ہو، ان کو ہم ایک بہتر نظام تعلیم دیں، ان کو ہم روزگار دیں، ان کو ہم زندگی میں ایک منزل دیں. یہ ہم ناکام ہو گئے، صرف پاکستان میں نہیں، ہم ناکام ہو گئے بحیثیت آپ قوم کے. دیکھیں شام جو کہ ایک تاریخی ملک ہے، اب کیا تاریخ شام کی آپ دیکھیں، عراق کے اندر کاش وہاں پہ شام کے عوام آپس میں ایک ایسا نظام حکومت دیتے کہ جس نظام حکومت کے اندر وہ ان کے اندر ایک عمومی ایک اشتراک کار کی کیفیت ہوتی، عراق کے اندر ہوتی، لیبیا کے اندر ہوتی. افغانستان میں کاش ایک ایسا نظام ہوتا کہ جس میں مختلف طبقات آپس میں برسر پیکار نہ ہوتے اور وہ آئندہ نسلوں کو ایک بہتر نظم مملکت دیتے. اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک جا رہا ہے. کاش ہم پاکستان میں معاشی استحکام دے سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہود و نصارہ، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج ویسٹ سویلائزیشن، یہی تمام عناصر موجود تھے. اسلام کے لیے اس وقت بھی جگہ نہیں تھی. ایک فرد جو ہے جب اسلام کے سانچے میں ڈھلا تو مل کر ایک ایسی کمیونٹی وجود میں آئی کہ جس نے اس پورے نظام کو پھر بدل ڈالا. یہ ایک فرد سے شروع ہونے والی کہانی ہے جو انقلاب کی پوری انقلاب اسلام کی داستان ہے. ہمارے یہاں سے 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، ہمارے ہاں اتنے علماء کرام ہیں، جید علماء کرام ہیں، ہر فقہ کے ہیں. یہ بنیادی باتیں صرف نظر ہو گئیں. کیسے ہو گئیں کہ آج پوری دنیا میں ہم جو ہیں وہ استعارہ ہیں وائلنس کا، تشدد کا، انتہا پسندی کا، جہالت کا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا. یہ اتنا بڑا الزام جو اسلام کے اوپر ہم لوگوں کے کردار کی وجہ سے آتا ہے، اس دھبے کو دھونے کا کیا طریقہ، کیا راستہ ہمارے پاس ہے؟ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل لیڈ کرتی ہے ان تمام معاملات میں، تو میں اس پرسپیکٹیو سے آپ سے جاننا چاہوں گی. لیکن اگر آپ بریک کی اجازت دیں، سوری، تو بریک کے لیے ہم جائیں گے اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اس اینگل پہ بات کریں گے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.